احسن اقبال صاحب، جو بریت ہے وہ اپنی طرف، اس کے علاوہ کیس کے میرٹس پر جو عدالتیں آبزرویشنز دیتی رہی وہ اپنی طرف، مگر سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ NRO2 ہے یا نہیں، کیونکہ یہ معاملات پہلے بھی ہو سکتے تھے، نہیں ہوئے۔ اب اگر دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں اور آپ کے حق میں آ رہے ہیں تو سوال یہی ہے کہ آپ مخالف سمت میں نہیں کھڑے ہیں، اس لیے ہو رہا ہے۔ دیکھیے شاہ زیب، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دور میں جس کے بارے میں عمران نیازی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو کوئی اختیار حاصل ہوتا، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے 4 سال پاکستان کی تاریخ میں مضبوط ترین وزیر اعظم کے اختیارات تھے، اور پاکستان میں کبھی کسی وزیر اعظم کو اتنی جرأت نہیں ہوئی تھی کہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور ڈویژن بینچ کے فیصلوں کو 7 مہینے تک اپنے پیروں کے نیچے روندے۔ عمران خان صاحب نے جب پنجاب میں بلدیاتی اداروں کو بحال کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تو مسلسل 7 ماہ تک اس فیصلے کو عمل نہ کر کے زج کیا سپریم کورٹ کو، اور بلدیاتی اداروں کو معطل رکھا، اور ان کو کوئی نوٹس بھی جاری نہیں کر سکا۔ وہ تو اس قدر طاقتور تھے کہ ان کے آگے سپریم کورٹ بھی بے بس تھی۔ تو جو چھوٹی عدالتیں ہیں، جو احتساب عدالت ہے، جو کوئی دہشت گردی کی عدالت ہے یا متحد عدالتیں ہیں، ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ میں سب سے بڑا نقطہ یہ کہنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب کے دور میں شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹوں کے خلاف انہوں نے جو شواہد منی لانڈرنگ کے FIA میں پیش کیے تھے اور ان مقدمات میں پیش کیے تھے، یہ سارا پلندہ اٹھا کے انہوں نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کو بھی پیش کیا تھا، اور ان کی اولین کوشش یہ تھی کہ یہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے شہباز شریف صاحب کو کسی طریقے سے انڈائٹ کروا لیں تاکہ یہ کہہ سکیں کہ بین الاقوامی ادارے نے ان کو کرپشن میں ملوث پایا۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ سارا جو شواہد انہوں نے اپنے بقول وہاں پر جمع کرائے تھے، ان کو نیشنل کرائم ایجنسی نے بھی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ وہ کاغذ جو شہزاد اکبر صاحب ہلاتے تھے پریس کانفرنسز میں، 2 گھنٹے کا وقت ضائع کرتے تھے، کہ وہاں پر 2 سال میں اکاؤنٹ فریز ہوئے۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہی وہاں سے شہباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے کو کلین چٹ مل گئی، شہزاد اکبر کو برطرف ہونا پڑا، مگر یہاں پر آپ کو وہ ریلیف نہیں مل رہا تھا۔ تو سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ اگر اب ریلیف مل رہا ہے تو وہ اسی لیے مل رہا ہے نا کہ آپ اس وقت ایک مخالف سمت میں کھڑے تھے، اب ایک مخالف سمت میں کھڑے ہیں، تو پاکستان میں جو احتساب کا عمل ہے یا پھر انصاف کا عمل ہے، اس پر سوال تو بہرحال اٹھ رہا ہے کہ وہ بھی اسی صورت میں ملتا ہے جس صورت میں آپ لوگوں کو مل رہا ہے۔ نہیں شاہ زیب، میں نے تو آپ کو شروع میں کہا نا، اس وقت انصاف اس لیے نہیں مل رہا تھا کہ پاکستان کے نظام عدل کو عمران خان صاحب نے مفلوج کر رکھا تھا۔ جب آپ سپریم کورٹ کو اس قدر زج کر دیں گے کہ سپریم کورٹ اپنی ریٹ نہ منوا سکے، سپریم کورٹ کے فیصلے پہ 7 مہینے عمل درآمد نہ ہو سکے، تو آپ مجھے بتائیے کہ کسی متحد عدالت کے اندر کیسے یہ جرأت ہوگی کہ وہ کوئی آزادانہ فیصلہ کر دے؟ تو اس لیے اس دور کے اندر انہوں نے ہر طرح سے عدالتی نظام کو مفلوج کیا، اس کو اپنا کردار ادا کرنے سے روکا، اور آپ نے دیکھا کہ جب ان کا دباؤ عدالتی نظام سے ہٹا تو ایک ایک کر کے وہ سارے فیصلے میرٹ کے اوپر بری ہو رہے ہیں۔ اگر میرا ریفرنس خارج ہوا ہے تو وہ نئے NRO کے آرڈیننس کے اوپر خارج نہیں ہوا، وہ پرانے نیب کے قانون کے اوپر خارج ہوا ہے۔ اگر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بری ہوئی ہیں تو وہ اپنے میرٹ کے اوپر اور اسی قانون کے تحت جس کے تحت مقدمہ قائم کیا گیا تھا، اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کی جو بریت ہے یہ کوئی نئے نیب کے آرڈیننس کے تحت نہیں ہوئی، یہ میرٹ کے اوپر ہوئی ہے کہ کوئی ریکارڈ بنیادی طور پر اگر میرٹس پر فیصلے دے رہی ہیں تو پھر آپ لوگ جو پھر دھڑا دھڑ مقدمے بنا رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اس میں کامیابی تو پھر آپ کو بھی نہیں ملے گی۔ آپ اگر امید رکھتے ہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے اور پھر عدالتیں ان کے ساتھ وہی کریں گی جو آپ لوگوں کے ساتھ ہوا، کیونکہ عدالتیں اس وقت آپ کا الزام ہے کہ ان کے باقاعدہ طور پر کنٹرول میں وہ کس طریقے سے معاملات چلا رہے تھے، تو پھر آگے بڑھیے، سیاسی طور پر سیاسی عمل میں آگے بڑھیے، ان سے بھی بات کیجئے۔ وہ راستہ بھی ایسا لگتا ہے کہ ڈھونڈ رہے صدر کے انٹرویو سے کہ کسی طرح پارلیمنٹ میں واپسی کا راستہ ہو، سیاسی عمل کو آگے بڑھائیے۔ جی شاہ زیب، ہمارے دور میں عدالتوں پہ کوئی ہمارا دباؤ نہیں ہے۔ ہم عدالتوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کسی کے خلاف فیصلہ دیں یا کسی کے حق میں فیصلہ دیں۔
اور اگر پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے جھوٹے مقدمے بنائے تھے تو یقیناً اس میں جس کے خلاف بھی جھوٹا مقدمہ تھا اس نے بری ہونا تھا، لیکن عمران خان صاحب کے خلاف جو شواہد ہیں، جو ان کے خلاف مقدمے بن رہے ہیں، وہ تو بہت ٹھوس حقیقت کے اوپر ہیں اور حقائق کے اوپر ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف اگر جھوٹا مقدمہ تھا اور جھوٹی خبر آئی تو انہوں نے ڈیلی میل کو 24 گھنٹے نہیں تو چند دنوں میں چیلنج کیا برطانیہ کے اندر۔ آپ مجھے بتائیے کتنے ہفتے ہو گئے ہیں، مہینے ہو گئے ہیں، فائنینشل ٹائمز نے جو یہ سٹوری بریک کی کہ عمران خان صاحب چندہ خیرات اکٹھا کرتے تھے اور اسے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے، آج تک کیا عمران خان صاحب نے فائنینشل ٹائمز کو کوئی لیگل نوٹس بھیجا ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی مقدمہ کیا برطانیہ کے اندر؟ نہیں کر سکتے، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر وہاں پہ یہ مقدمہ ان کے خلاف کیا تو وہ شواہد عدالت میں پیش ہوئے تو ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ اسی طرح جو ایف آئی اے نے اب تحقیقات کی ہیں فورن فنڈنگ کیس میں، اس میں ایسے ناقابل تردید شواہد ملے ہیں کہ شرمناک ہیں کہ کس دیدہ دلیری کے ساتھ عمران خان صاحب چندوں کو اپنی سیاست میں استعمال کرتے رہے ہیں۔